ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين قال النبي صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله وكما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. میرے والد احترام معزز اساتذہ کرام اور معزز طلباء و طالبات، السلام علیکم. تو مجھے تو آپ سب لوگ تقریباً جانتے ہیں. میرا نام محمد سلیم ہے اور الحمدللہ اسی اکیڈمی میں 2 سال پڑھانے کا شرف حاصل ہوا. تو ابھی الحمدللہ ہمارے ساتھ ہیں سر شہباز صاحب کے ساتھ. اللہ تعالیٰ اس اکیڈمی کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. سب کے آمین. قرآن مجید کے اندر آتا ہے وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ. یہ آپ کے لیے بھی ایک فیوچر کے اندر، مستقبل کے اندر ایک بہت آیت بہت بڑا کام دے گی. اس کو ذہن میں رکھنا ہے کہ جو بھی انسان جس کام کے لیے، جس شعبے کے لیے محنت کرتا ہے، جس کا شعبے میں محنت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس انسان کی محنت کو ضائع نہیں کرتے، اس کو اس کا صلہ دیتے ہیں. لہذا اگر ایک طالب علم محنت کرتا ہے، وہ محنت سے پڑھتا ہے، شب و روز پڑھائی میں صرف کرتا ہے، وہ ضرور اللہ تعالیٰ اس کو نمایاں مقام عطا فرماتے ہیں، اعلیٰ نمبروں سے کامیابی عطا فرماتے ہیں. تو میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے 2 آیات اور ذخیر احادیث میں سے 2 حدیثیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں. اسی حوالے سے آپ کے سامنے گفتگو کرنا چاہوں گا. میری جو تقریر ہے اس کا عنوان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و اطاعت. اور یہ
9 کلاس میں آپ کا ٹاپک بھی ہے. اسی حوالے سے اور اینڈ میں اساتذہ اور والدین کے احترام سے 2-4 باتیں کروں گا. تو سارے طلباء سے میری درخواست ہے کہ بات کو توجہ سے دھیان سے سنیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جہاں اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے تو اللہ کے ایسی مجلسوں کو ڈھونڈنے کے لیے اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی مقرر کی ہوئی ہے. فرشتے ایسی مجلس کو ڈھونڈتے ہیں جہاں اللہ اور اللہ کے حبیب کا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے. تو جہاں مجلس یہ مل جائے زمین سے آسمان تک فرشتے لائنوں کے اندر کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے, اللہ کی برکات کا نزول ہوتا ہے. جب یہ مجلس ختم ہوتی ہے ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے تم بخشے بخشائے اور جو اللہ نے تمہاری بخشش کر دی. اتنی مبارک مجلس ہے, اس لیے اس میں اپنی بات چیت سے پرہیز کرنا ہے, اوائڈ کرنا ہے اور بات کو توجہ سے دھیان سے سننا ہے اور عمل کی نیت سے سننا ہے. تو جب یہ فرشتے واپس اللہ کے دربار میں پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں فرشتوں تم کہاں سے آئے؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں یا اللہ بولے والا میں زاویہ اکیڈمی میں فلاں فلاں تیرے بندے تیرا اور تیرے محبوب کا ذکر کر رہے تھے. یعنی وہ بتاتے ہیں نام لے کر, کسی بات میں آتا ہے فلاں جگہ کس جگہ بھی ہو. اب اس ٹائم میں جہاں بھی اس طرح کی محفل ہو رہی ہے وہ بتائیں گے جا کے. تو لہذا محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ادب سے بیٹھا جائے. جب ادب سے نہیں بیٹھیں گے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو جب یہ فرشتے اللہ کے دربار میں پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں فرشتوں تم کہاں سے آئے؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں کہ فلاں جگہ تیرا اور تیرے محبوب کا لوگ ذکر کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کیا چیز چاہتے تھے, کس چیز کی طرف میں لگے ہوئے تھے؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں اللہ تجھے راضی کرنا چاہتے تھے. اب ہمارا یہاں مل بیٹھنا کیا مقصد ہے؟ اللہ اور اللہ کے محبوب کو راضی کرنا ہے نا. انہیں کے لیے ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں. جو بھی صدقہ خیرات ہم کریں گے, جو بھی کوئی عمل کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ان سے راضی ہو گیا. اتنی مبارک مجلس ہے. اللہ فرما رہے ہیں میں راضی ہو گیا. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کس چیز اور کیا چاہتے تھے؟ تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ وہ جنت چاہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا جنت انہوں نے دیکھی ہے؟ جنت انہوں نے دیکھی ہے. فرشتے جواب دیتے ہیں یا باری تعالیٰ جنت تو نہیں دیکھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر جنت کو دیکھ لیتے, فرشتوں سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ, تو فرشتے جواب دیتے ہیں اور زیادہ جنت کی طلب والے اعمال میں لگ جاتے ہیں. جنت ہم نے سنی ہے نا, وہاں نہریں ہیں, دودھ کی نہریں ہیں, شراب کی نہریں ہیں, میٹھے پانی کی نہریں ہیں, شہد کی نہریں ہیں. اور جو محل ملے ہیں وہ سونا چاندی کے ہوں گے. حافظ قرآن کو سونے کا محل اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. حافظ قرآن کو اس لیے حفظ کریں, سونے کا محل چاہیے. ٹھیک ہے نا. تو یہ جنت ہم نے سنی ہے نا, دیکھی تو نہیں ہے نا. اور جو جنت کا گانا ہے وہ شنبر کافر زعفران کا ہے. یہ دنیا کی یہ چیزیں ہیں, یہ مٹی ہے, یہ مٹی سے بنی ہے, مٹی میں جانا ہے. ہم سب نے مٹی میں جانا ہے. اور پھر وہ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کس چیز سے بنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے جنت ان کو دے دی ہے. یعنی یہ اتنی مبارک مجلس ہے کہ آپ کو اس کے بدلے جنت ملے گی. شرط یہ کہ ہم نیک اعمال اس کے بعد کرنے میں لگ جائیں. اور دوسری جو بات ہے اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں جہنم سے پناہ مانگ رہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا جہنم انہوں نے دیکھی ہے؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں یار جہنم تو نہیں دیکھی. تو اللہ تعالیٰ اگر دیکھ لیتے تو فرشتے جواب دیتے ہیں اور زیادہ جہنم سے پناہ مانگتے. تو جہنم کیا چیز ہے؟ آپ سنتے رہتے ہیں علماء کرام سے کہ جہنم کی آگ ہمیہ کی آگ سے 70 گنا زیادہ سخت ہے. باقی اس کے عذابات, وہاں پر جو کھانا پینا ہے وہ سعادت کی غلاظت ہے. تو لہٰذا ایسی مجالس کو اٹینڈ کرنا چاہیے جہاں اللہ اور اللہ کے محبوب کا ذکر ہو تاکہ ہماری یہ بخشش کا ذریعہ بن جائے.
تو آخر میں فرشتے جواب دیتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا اللہ ایک بندہ اپنے کسی کام آیا، وہاں سے گزر رہا تھا اکیڈمی کے پاس سے، اس نے دیکھا کہ یہاں ویسے بھی محفلیاں ہوتی ہیں، لوگ اپنے کام کاج سے گزر رہتے بیٹھ جاتے ہیں، چلو کوئی نیکی کی بات اچھی بات سن لیں۔ تو فرشتے کہہ رہے ہیں وہ ایک آدمی کسی کام آیا تھا، وہ بھی بیٹھ گیا، یہ حدیث پاک میں الفاظ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چونکہ یہ وہ اپنے کسی کام آیا تھا لیکن اس مبارک مجلس میں بیٹھ گیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ایسی مبارک مجلس ہے کہ میں نے اس آدمی اگرچہ اپنے گھر سے آیا تھا، کسی کام سے گزر رہا تھا، تو پھر بھی میں اس مبارک مجلس کی برکت سے اس کی بھی مغفرت کرتے، اس کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے یہ کوئی معمولی مجلس نہیں ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے جہاں اللہ کا قرآن نبی کا فرمان پڑھا جاتا ہے نا، اس طرح ہمیں زمین سے ستارے نظر آتے ہیں، ایسے آسمان والوں کو یعنی اللہ اس کے فرشتوں کو یہ قرآن پڑھنے پڑھانے والے ستاروں کی طرح نظر آتے ہیں۔ کیا بڑا مقام ہے۔ تو قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ نے بات ہی ختم کر دی ہے، خلاصہ بیان کر دیا سورہ آل عمران کے اندر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت چاہتے ہو، اللہ سے محبت رکھتے ہو، فاتبعونی میرے محبوب کی اتباع کرو، میرے محبوب کے نقش قدم پر چلو، میرے محبوب کی فرما برداری کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ اور محبت کرنے کے ساتھ ساتھ تمہارے گناہوں کو تمہارے لیے بخش دے گا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ اللہ حسنے والے رحم کرنے والے ہیں۔ اور 10th کلاس والے بیٹھے ہیں، آپ نے یہ آیت پہلے رکوع میں پڑھی ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، ترجمہ کیا ہے کوئی بتائے گا؟ 10th کلاس والا اس کو یاد ہے بتا دے کرو، کوئی بات نہیں۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، چلو میں ہی بتا دیتا ہوں۔ ترجمہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو ان کی جانوں سے بھی زیادہ محبوب ہیں، زیادہ ان کا حق رکھتے ہیں۔ یعنی ایک طرف ہمارے نبی کی عزت ناموس کا مسئلہ ہو اور دوسری طرف ہماری جان جاتی ہے، تو ہماری جان جاتی ہے چلی جائے لیکن میرے آپ کے پیارے محبوب جناب رسول کی عزت ناموس برقرار رکھ لینی چاہیے۔ نعرہ لگا دیں اس پر تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تو اسی حوالے سے میں نے حدیث بھی پڑھی لا یؤمنون حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ تعالیٰ کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت کامل ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اپنے بیوی بچوں والدین تمام دنیا بھر سے زیادہ مجھ سے محبت کرنے والا نہ بن جائے، مجھ سے محبت کرنے والا نہ بن جائے۔ اور پھر ایک اور حدیث تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک جو میں دین لایا ہوں اس کے مطابق اس کی خواہشات نہ ہو جائیں۔ یعنی ہماری 24 گھنٹے کی زندگی جو ہے ہم نے دیکھنا ہے کہ اس میں میرے اللہ کا حکم کیا ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ کیا ہے۔ اب میں 2-4 مثالیں لے کر آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے ہم نے 24 گھنٹے کی زندگی میں اللہ اور اللہ کے محبوب کے سنت طریقوں پر عمل کرنا ہے۔ تو ہم ایسے نہیں کرتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہم محب رسول ہیں۔ جو عاشق رسول ہوتا ہے، محب رسول ہوتا ہے، وہ اپنے مطلب محبوب کی جو ادائیں ان کو پسند کرتا ہے، ان پر عمل کرتا ہے۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ تو آپ دیکھیں روزمرہ کی جو ہمارا کھانا پینا ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، چلنا پھرنا، شادی بیاہ، غمی خوشی، ہماری تجارت زراعت معاملات کھیتی باڑی، جو بھی ہم نے کام کرنا ہے نا، اس میں دیکھنا ہے کہ میرے اللہ کا حکم کیا ہے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے۔
اب ہم پانی پیتے ہیں، میں مثال دیتا ہوں، اس کے اندر شیش ملتے ہیں، ہم پرواہ نہیں کرتے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ پانی کو دائیں ہاتھ، گلاس کو دائیں ہاتھ میں پکڑنا ہے اور بیٹھ کر پینا ہے، اور پانی کو دیکھ کر پینا ہے، 3 سانسوں میں پینا ہے، اور آخر میں الحمدللہ کہنا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو فتنہ فساد کے دور میں میری ایک سنت کو زندہ کرے گا، اللہ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب دے گا، وہ بھی کون سے عہد و بدر کے۔ یہ فتنہ فساد کا دور ہے، آج ہم یہ چھوٹی چھوٹی سنتے ہیں۔ آپ واش روم جاتے ہیں، سنت طریقہ کیا ہے، کون سی دعا پڑھنی ہے؟ واش روم میں جانے سے بسم اللہ اللہم اعوذ بک من الخبث والخبائث نکلنا ہے تو غفرانک الحمدللہ الذی اذهب عنی العذاب وعافانی، یہ چھوٹی چھوٹی سنتے ہیں۔ اب یہ جو ہم اگر سنت طریقے کے مطابق جائیں گے، یہ ہماری ضرورتیں، ہمارے تقاضے ہیں، تو یہ عبادت بن جائے گا۔ ایسے سونا ہے، ہم نے سونے کا طریقہ گیا قبلہ کی طرف رکھو اور دعا پڑھ کر سونا ہے، اللہم بسمک اعوذ واحیا، اور جب اٹھنا ہے تو رات کو وضو کر کے سوئیں، بہتر ہے۔ جب اٹھنا ہے تو جب اٹھیں گے تو دعا پڑھیں گے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، نماز پڑھ کر سوئیں، اس طریقے کے مطابق سوئیں، سونا عبادت ہے۔ ایسے سنت طریقے کے مطابق کھانا کھائیں، بسم اللہ پڑھ کر کھائیں تو کھانا عبادت ہے، آخر میں الحمدللہ کی سنت ہے۔ مطلب یہ جو روز وضع کے جو ہمارے معمولات ہیں، ان کو ہم سنت کے اندر لے کر آئیں۔ سنت کے ہم ویسے بھی مطلب محبت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے، ہمیں اپنے علماء کرام سے پوچھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو آپ سفر کرنا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، یہ دعا پڑھیں گھر سے نکلتے ہوئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس بندے کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں، فرشتے حفاظت کرتے ہیں، اور گھر کی بھی حفاظت فرماتے ہیں، اور راستے میں جب سفر کرتا ہے تو سفر میں بھی اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سخر لنا ھذا ما كنا له مقرنین۔ یہ ہے محبت کا تقاضا کہ ہم ہر عمل جو بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اس کے مطابق زندگی بسر کریں۔ اب شادی کیسے کرنی ہے تو دیکھیں کہ میرے اللہ کا حکم کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت طریقہ کیا ہے۔ ایسے غمی کیسے کرنی ہے، اللہ کا حکم اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھنا ہے کہ ہم نے کیسے، وہ علماء کرام سے پوچھیں، آپ کو بتائیں گے۔ ویسے تو ہم مسائل دنیا داری کے پوچھتے رہتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے زندگی کے بارے میں پوچھا ہے کہ ہم کیسے زندگی گزاریں، کاروبار کیسے کریں، ہم اپنے معمولات کیا زراعت کھیتی باڑی کیسے کریں۔ تو اگر ہم ان چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر لائیں گے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائیں گے اور آخرت میں بھی، ٹھیک ہے؟ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، اگر ہم ان کو سیکھ کر عمل کریں گے تو ہماری 24 گھنٹے کی زندگی عبادت ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہماری ضرورتیں ہیں، لیکن جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا اس کا طریقہ بتایا ہے۔ تو اس لیے ہم اس طریقے سے 24 گھنٹے کی زندگی گزار کر اللہ تعالیٰ سے وہ محبت کا وہ ایک دعویٰ کر سکتے ہیں کہ باقی جو ہم نے دعویٰ کیا، دیکھیے ایک بندہ دعویٰ کرتا ہے، اس کے بعد دلیل کیوں نہیں چاہیے نا؟ وہ کہتا ہے کہ میں محب رسول ہوں، اب اس کے پاس دلیل ہے نہیں، یعنی اس کی شکل صورت لباس، چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا شادی بیاہ غمی خوشی وہ سنت کے خلاف ہے، تو یہ دعوے بھی جھوٹا ہے۔ تو لہٰذا جو بندہ دعویٰ کرتا ہے اس کی دلیل بھی پاس ہونی چاہیے۔ دلیل کیا ہے کہ ہم پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں کے مطابق زندگی بسر کریں۔ اب ایک اور اہم بات کرنے جا رہا ہوں میں، تو یہ جو ساری باتیں اہم ہیں لیکن کچھ پوائنٹ کے لحاظ سے زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ گھر میں داخل ہوتا ہے، داخل ہونے کے بعد وہ سلام کرتا ہے، یہ سنت طریقہ ہے، گھر میں داخل ہو تو سلام کرے اور کھانے پر بسم اللہ پڑھے۔ اگر وہ بندہ گھر میں داخل ہوتا ہے سلام بھی نہیں کرتا، کھانے پر بسم اللہ بھی نہیں پڑھتا، حدیث پاک میں آتا ہے شیطان کہتا ہے کہ مجھے یہاں رہنے کے لیے بھی جگہ مل گئی اور کھانے کے لیے، تو ایسے گھر کے اندر پھر شروع
فتنے فساد پیدا ہوتے ہیں، بے برکتی ہوتی ہے. تو جب گھر میں داخل ہونا ہے تو سلام کرنا ہے. اگر گھر میں کوئی بھی نہیں ہے نا تو سلام کریں، سلام لازمی کرنا ہے. سلام کی دعا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام، افشوا السلام، سلام کو عام کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر سلام، سلام کو عام کرو. یہ سلام دعا ہے کہ ہمارے نبی کا حکم بھی ہے. یہ جمع مذکر حاضر کا ورڈ ہے، ٹھیک ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرمایا سلام کو پھیلاؤ، تو یہ دعا ہے. تو ہم اس کو پھیلائیں. ہم جب جا رہے ہوں حدیث جو سننا طریقہ ہے نا، جو گاڑی پر سوار ہے وہ موٹر سائیکل والے کو سلام کرے اور موٹر سائیکل والا جو ہے وہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے. مطلب وہ ترتیب ہے، سننا طریقہ ہے. تو اس لحاظ سے ہم سلام کو عام کر سکتے ہیں. تو ہم اپنے پیارے نبی کی سنت پر بھی عمل کر سکتے ہیں. تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر جتنا زیادہ عمل کرے گا اور درود پاک پڑھے گا کہ آمد والے دن اتنا ہی زیادہ اللہ کے نبی کے قریب اس کو درجہ مقام حاصل ہوگا. تو جو بندہ گھر میں داخل ہوتا ہے، سلام کرتا ہے، کھانے پر بسم اللہ پڑھتا ہے، تو شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے کہ یہاں کھانے کے لیے جگہ نہیں ہے، رہنے کے لیے بھی نہیں ہے. تو لہذا ان معمولات کو زندگی کا حصہ بنا لیں. کوئی بھی کام کرنا ہے، جسے بات میں آتا ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر شروع کریں. دعائیں نہیں آتی ہیں تو کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیں. بہتر ہے کہ دعائیں سیکھیں. تو اس حوالے سے شہباز صاحب کی اجازت سے میں بات کرنا چاہوں گا کہ الحمدللہ میں نے اپنا چینل بنایا ہے یوٹیوب. اس میں میں طلباء کے لیے یہ دعائیں وغیرہ جو ہیں الحمدللہ وہ ویڈیو بنا کر سینڈ کرتا ہوں تاکہ طلباء جو ہے نا فضولیات کے بجائے ان کاموں میں لگے. قاری سلیم آن لائن قرآن اکیڈمی کا نام ہے میرا. آن لائن میں پڑھاتا ہوں پوری دنیا کے اندر. انگلینڈ کے بچے بھی پڑھتے ہیں میرے پاس، پاکستان سے ترجمہ، تفسیر، ناظرہ، مسائل، عربی گرامر. تو ان چیزوں کو مطلب آپ فالو کریں بجائے اس کے کہ وہ ٹائم وہ فضول چیزوں میں ہم گزاریں. یہ جو اللہ نے ہمیں ٹائم کیا ہے نا اس پر بھی حساب کتاب لینا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ انسان کو اپنے سامنے کھڑا کریں گے، اپنے سامنے کھڑا کریں گے اور 4 سوال پوچھیں گے. انسان کی پوری عمر کے بارے میں، جوانی کے بارے میں اور مال کے بارے میں، مال اولاد، دین اور علم کے بارے میں. تو ہم نے ان سوالوں کا جواب دینا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے جب تک بندہ ان سوالوں کا جواب نہیں دے گا نا زمین اس کو نہیں چھوڑے گی. اگر صحیح دیا تو جنت میں، نہیں دیا تو پھر فرقت جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے خذوا فغلوا ثم الجحیم صلوا، پکڑو جکڑو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، 70 کا لمبا زنجیر ہوگا تو اس کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا. یہ ان 4 سوالوں کا جواب صحیح نہیں دے گا. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم آیا کہ 24 گھنٹے کی زندگی کیسے گزار رہے ہیں. تو ان چیزوں کو اپنائیں. موت کا کوئی پتہ نہیں ہے. اگر گانا بجانا سنتے ہیں دنیا سے چلے گئے تو سیدھے جہنم میں. موت بھی اللہ کی نافرمانی کی حالت میں آئی. اس لیے فارغ ہو درود پاک پڑھی. حدیث یہ علماء کا تجربہ ہے، ان سے میں نے پوچھا ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ جو بچہ نکما ہے، ذہن کام نہیں کرتا، وہ درود پاک کثرت سے پڑھے. یا شیطانی خیالات آتے، درود پاک پڑھے، کثرت کے ساتھ پڑھے تو اس کا حافظہ بڑھتا ہے. اور جو چاہتا ہے کہ مجھے اللہ کا گھر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا در، اس کی حاضری نصیب ہو، تو آج میں ایک تحفہ دے کر جاؤں گا انشاءاللہ آپ کو. درود پاک کا وہ پڑھے، انشاءاللہ اس کو اللہ کے گھر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی در کی حاضری نصیب ہوگی. یہ درود پاک ہے، توجہ سے سن لیں. یہ کثرت سے جو پڑھے گا انشاءاللہ
مجھے اس پر تجربہ ہے کہ میں نے یہ کثرت سے پڑھا ہے. مجھے خواب میں اللہ کے گھر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی وہ زیارت نصیب ہوئی خواب کے اندر مجھے خود الحمدللہ. تو آپ بھی پڑھیں گے اور انشاءاللہ یہ میں نے پھر تعبیر علماء کرام سے پوچھی. انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کو حج اور عمرہ کی سعادت نصیب ہوگی. تو یہ جو تجربے کی باتیں ہیں یہ بتانی چاہیے تاکہ دوسرے بھی اس پر عمل کرنے والے بنے. درود پاک ہے کہ آپ سنیں توجہ سے. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وبارک وسلم. یہ جامع درود ہے. یہ ہمارے سارے محترم میں قاری محمد طیب حنفی صاحب جامعہ حنفی کو محتمے میں ان کا تجربہ تھا. انہوں نے ہم سے شیئر کیا اور میں نے اس پر تجربہ کیا اور وہ ان کا تجربہ صحیح نکلا. اور آپ بھی اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا دیں اس روزے پاک کو. ویسے بھی ہم نماز کو فرض ہے تو چھوڑنی نہیں ہے. جو فارغ رہے مسجد تو روزے پاک پڑھیں. حدیث پاک میں آتا ہے ایک صحابی نے کوشچن کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں فریاد پورا کرنے کے بعد ایک جو کچھ ٹائم مخصوص کیا ہوا ہے تو آپ درود پڑھتا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور زیادہ کرو. یعنی فرائض کو پورا کرنے کے بعد عطا کہ خلاصہ ہے وہ حدیث کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو فرائض کو پورا کرنے کے بعد ٹائم ہے نا مجھ پر درود پاک بھیجا کرو. تو جو مجھ پر کتنا زیادہ درود بھیجے گا قیامت پر دن اتنے زیادہ میرے قریب ہوگا. تو یہ درود پاک جو ہے نا اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا دیں. پھر سنیں ساتھ ساتھ پڑھیں بن گئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وبارک وسلم. تو اس کے بعد ہم انشاءاللہ دعا کرائیں گے. تو دعا جو ہے یہ توجہ دھیان سے کی جاتی ہے. قرآن مجید کے اندر آتا ہے فادعونی استجب لکم فادعونی استجب لکم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے پکارو میں پکار سنتا ہوں. یہ قرآن مجید کے اندر 9th کلاس والے سے سن لیں. آپ نے یہ آیت پڑھی ہے کہ استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممیتکم بألف من الملائکۃ مردفین. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کو یاد کرو جب تم فریاد کرتے تھے. استستغیثون کا معنی فریاد کرتے تھے. استستغیثون ربکم اپنے پروردگار سے رب سے فریاد کرتے تھے. تو استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممیتکم تو اس نے تمہاری پکار سن لی. فاستجاب لکم انی ممیتکم فرمایا میں تمہاری مدد کروں گا 1000 فرشتوں کے ساتھ. اور ویسے بھی حدیث پاک میں آتا ہے ان حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اذا حضره امر فزع الى الصلاۃ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی مشکل پیش آتی کوئی پریشانی ہوتی تو فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے. نفل پڑھتے تھے صلاۃ الحاجت اللہ سے مانگتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان مسائل کے اندر کامیابی عطا فرماتے تھے. ان مسائل کو دور کر دیتے تھے. تو ہمارے جتنے بھی اولیاء کرام گزرے ہیں ان کا بھی طریقہ تھا کوئی بھی مشکل پیش آتی تو اللہ کی طرف متوجہ ہوتے تھے. ہمیں بھی اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے کیونکہ نفع نقصان کی مالک اللہ کی ذات ہے. ٹھیک ہے نا. تو ویسے بھی قرآن میں آتا ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دو کہہ دو کہ بادشاہ کون ہے؟ اللہ جس کو چاہتا ہے بادشاہ دیتا ہے, جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے, اور جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے زندہ دیتا ہے. اور تمام جو کائنات ہے اس کا کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں.
تو اسی سے ہمیں درخواست کرنی چاہیے، عرض التجا کرنی چاہیے. تو درود پاک پڑھ لیں اور ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں اور 3 دفعہ قل اللہ پڑھ لیں. اس کی فضیلت کیا ہے؟ جو آدمی 3 دفعہ قل اللہ پڑھتا ہے تو پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے، اور جو سورہ یاسین پڑھتا ہے مکمل 10 قرآن کا ثواب ملتا ہے. اس لیے آپ اسٹوڈنٹ ہیں، طلباء کرام ہیں، تو آپ کم از کم زیادہ نہیں تو کم از کم جب اٹھتے ہیں صبح نماز پڑھیں اور کم سورہ یاسین پڑھ لیا کریں، اور یہ قل اللہ جتنی مرتبہ پڑھیں گے بہتر ہے 300 دفعہ پڑھیں، اس میں برکت ہوتی ہے. سورہ فاتحہ پڑھیں. سورہ فاتحہ جو ہے نا یہ ام شفا ہے. گھر کے اندر کوئی پریشانی ہے، کوئی بخار ہے یا کوئی مسئلہ ہے تو سورۃ فاتحہ جو 7 دفعہ پڑھ کر کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس بیماری کے اندر شفا عطا فرماتے ہیں. ٹھیک ہے، تو لہذا سورۃ فاتحہ پڑھ لیں اور 3 دفعہ قل اللہ پڑھ لیں، اس کے بعد ہم دعا کراتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات. یا اللہ، ہم نے جو بھی کلام پاک پڑھا ہے اس کا ثواب امام الانبیاء سرتاج الانبیاء رحمت العالم سرکار العالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اقدس جتنی بھی ازواج اہل بیت خلفاء راشدین صحابہ کرام تابعین تبع تابعین اولیاء اللہ انبیاء صدیقین شہداء صالحین جتنی بھی امت محمدیہ امت مسلمہ اور ہمیں سے جن کے والدین میری والدہ اس دنیا سے پردہ فرما چکے ان کے بھی دعا کریں، اور جتنے بھی جن کے جو اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے والد یا والدہ یا دونوں نہیں ہیں، یا اللہ تمام کی بخشش فرما، تمام کی مغفرت فرما،
یا اللہ ہمارے جتنے بھی بڑے آباء و اجداد گزر چکے ہیں شروع سے لے کے آخر تک، یا اللہ تمام کی بخشش فرما، تمام کی مغفرت فرما، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرما۔ میری والدہ اماں کی بھی بخشش فرما، مغفرت فرما۔ اور اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، جہاں کہیں بھی پریشانی میں ہے، خواہ وہ روزگار کے حوالے سے ہے یا کوئی اور مسائل میں اس کے اندر گرے ہوئے ہیں، یا اللہ تمام کو ان مسائل کے اندر کامیابی عطا فرما، ان کو ان کے مسائل سے نپٹنے والا بنا۔ خصوصاً بالخصوص سر شہباز صاحب کی والدہ محترمہ بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائے، اور جو زندگی باقی ہے تندرستی والی زندگی عطا فرمائے۔ اور خصوصاً بالخصوص یہ آپ کا اپنا ادارہ ہے، آپ نے ہی محنت کرنی ہے، آپ نے اس کا نام روشن کرنا ہے، تو میں یہ دعا کروں گا کہ سب دعا کریں ہم مل کر کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اعلیٰ شاندار مقام ممتاز اعلیٰ عرفہ کامیابیوں سے نوازے، سب کے لیے آمین۔ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی یا اللہ ترقی عطا فرما، یا اللہ ہم سب کی جو بھی جائز حاجات ہیں ضروریات ہیں غیب سے پورا فرما۔ یا اللہ تیرے غیب کے خزانے بہت وسیع ہیں، ہمارے مانگنے میں کمی ہے، یا اللہ بن مانگی عطا فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا وہ بھی عطا فرما۔ یا اللہ زندہ رہے تو اسلام کے مطابق قرآن سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے والا بنا دے، 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کرنے والا بنا دے۔ تو یہ میں نے حدیث بیان کی تھی کہ قیامت والے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہونا ہے۔ جب میں پڑھاتا تھا یا ابھی الحمدللہ میں بیان کرتا رہتا ہوں تو نماز کی پابندی رکھیں، نماز کی قیامت والے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوتا ہے۔ جس کی نماز نہیں نکلی باقی اعمال بھی پورے نکلیں گے، جس کی نماز خراب نکلی باقی اعمال بھی خراب۔ تو نماز جہاں کہیں بھی ہو، گھر کے اندر ہیں، گھر کے اندر ہیں، تو نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، کیونکہ یہ ایک فرض ہے، نماز سب سے اہم ترین فریضہ ہے۔ تو ہمیں اس پر توجہ سے دھیان سے صحیح مطلب سیکھ کر اس پر عمل کرنے والا بنا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایسے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، نماز پرانے کپڑے کے اندر لپیٹ کر کے منہ پر مار دی جاتی ہے، کیا اس نے سیکھا ہی نہیں، اس کو فرائض کا واجبات کا پتہ نہیں ہے، نماز کا صحیح طریقہ نہیں آتا، رکوع سجود صحیح نہیں ہے۔ تو یہ ہم سیکھ کر نماز ادا کرنے والے بن جائیں۔ یا اللہ ہم کو نماز پڑھنے والا بنا دے، صحیح سیکھ کر نماز پڑھنے والا بنا دے، اپنے محبوب کی زندگی پر عمل کرنے والا بنا دے، زندہ رہے تو اسلام کے مطابق قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے والا بنا دے۔ اس دنیا سے رخصت ہوں تو زبان پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس کا اول کلمہ اور آخر کلمہ داخل فی الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان پر خاتمہ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔